شریعت جو ہے امر اور نہیں پر مشتمل ہے. دو ٹوک بات ہے، قرآن پاک کے ذریعے، حدیث پاک کے ذریعے، دو ٹوک لہجہ، دو ٹوک انداز گفتگو اور دو ٹوک احکام ہے. کھلے طور پر صاف صاف بتا دیا گیا یہ کام کرنا ہے اگر تم مسلمان ہو، اور اگر تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو، تو تمہیں یہ کام نہیں کرنا. مثال کے طور پہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم پر نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، زکوٰۃ ہے، قربانیاں ہیں، حج ہے، باقی سارے احکام ہیں، پردے ہیں. اور اگر تم مسلمان ہو تو تم پر سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، چوری حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے نا، یہ مت کرو. دو ٹوک واضح پیغام اسلام کا، اور پھر مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اسلام نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے، کیونکہ یہ عورتوں کا مجمع ہے اور ہماری جنس، ہم عورتوں کے جنس سے تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے جس میں اسلام نے عورتوں کو مخاطب کیا ہے. ہم صرف اس ٹاپک پر بات کریں گے جس میں ہمارا دین ہمیں مخاطب کرتا ہے کہ اے عورتوں، اگر تم مسلمان ہو تو یہ کرو، اور اگر تم مسلمان ہو تو یہ مت کرو. ٹھیک ہے؟ اور اس میں کہ اگر کچھ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا. مثال کے طور پہ ایمان لانے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کلمہ پڑھے گا بندہ، ہے نا؟ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ کلمہ پڑھے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ گواہی ہم نے دی. کسی بھی قسم کی عبادت سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں کی جائے گی. دنیا میں کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اور ہم مسلمان کتنے بھی کمزور ہوں، ہم مسلمان اگر طاقتور بھی ہیں تب بھی ہم کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی کریں گے. اور اگر ہم کمزور ہیں تب بھی ہم کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی ہی عبادت کریں گے. اور اس کلمے کا دوسرا جز ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ فائدہ ہے کہ ایک بندہ جب اسلام لاتا ہے تو وہ یہ کلمہ پڑھ کے اقرار کرتا ہے کہ اب خدا صرف اللہ ہے اور کوئی خدا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کیونکہ حضور ہمارے رسول ہیں. امت محمدیہ کے رسول کون ہے؟ ہمارے رسول کون ہے؟ حضور ہیں. ہم سے پہلے دیگر امتیں بھی آئی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. ان کے امتیوں نے ان کے نام کا کلمہ پڑھا اور جو احکام انہوں نے بتائے انہوں نے وہ کیے. اب ہم جو ہے، ہمارے نبی آخری نبی کون ہے؟ حضور ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب جو حضور نے کہا کرو وہ ہم کریں گے، اور جس سے حضور نے کہا رک جاؤ ہم اس سے رک جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اب ہمارے مسلمانوں میں آج کے زمانے میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے نا. آپ مکمل قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھ چکے ہو؟ نہیں نا؟ سورہ الحمد سے لے کے والناس تک تفسیر پڑھ چکے ہو؟ نہیں نا؟ ہم کو بہت سی باتوں کا علم نہیں ہے، ہم کو نہیں پتا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ہر وہ چیز جو حضور نے کہی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. آپ نے خدا کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا، لیکن حضور نے فرما دیا کہ وہ ایک ہے، ہم نے مان لیا وہ ایک ہے. آپ نے جنت دیکھی؟ نہیں دیکھی، لیکن کیونکہ حضور نے فرمایا جنت ہے ہم ایمان لے آئے جنت ہے. ہم نے جہنم نہیں دیکھی، لیکن کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جہنم ہے ہم ایمان لے آئے جہنم ہے نا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نام کا ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے. ہم نے نہیں دیکھا جبریل علیہ السلام کو، لیکن کیونکہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ ہے تو ہم نے مان لیا ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا جز ہے. جب ایک بچہ مدرسہ جاتا ہے تو اس کو 5 کلمے یاد کروائے جاتے کہ نہیں کروائے جاتے؟ یہاں پر 5 کلمے یاد کروائے جاتے ہیں. اس کے بعد 2 الگ سے مخصوص کلمے ہوتے ہیں، وہ ہماری ایمان کی گواہی ہے. پہلا کلمہ آمنت باللہ، میں ایمان لائی اللہ پر.
آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی تمام کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی اور اس بات پر کہ اچھی تقدیر بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے گا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا اس میں سے ہم نے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ایمان لائے۔ کیوں ایمان لائے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے مسلمان عورتوں کو مسلمان رہنے کے لیے کچھ خاص فائدے بتائے کہ اگر تم ایمان لاؤ گی تو یہ کام تمہیں کرنا ہے، بغیر اس کے تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرتی تو تم ہمارے طریقے پر نہیں۔ کئی جگہوں پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کام نہیں کرتی تو یہ ہم میں سے نہیں، لیسا منا، یہ ہم میں سے نہیں، یہ ہم جیسی نہیں، یہ ہمارے لوگوں میں سے نہیں، یہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ جگہ جگہ حضور نے جھڑکی فرمائی ہے کہ جو عورت اس بات پر جو میں کہہ رہا ہوں عمل نہیں کرتی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب بات آتی ہے عبادت پر۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو غور سے میری بات سننا، تمام عورتیں، بچیاں، بوڑھی عورتیں، جہاں سے بھی میری بات سن رہی ہے وہ غور سے سننا۔ جب ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو ہم امیر ہو یا غریب ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، چھوٹے ہو جوان ہو بوڑھے ہو، ہر ایک کو عبادت کا قاعدہ حضور نے بتایا ہے۔ اب جو طریقہ حضور نے بتا دیا ہے اسی طریقے پر اللہ کی جب آپ عبادت کرو گے تو وہ قبول ہوگی۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ نے عبادت کی تو وہ رد کر دی جائے گی۔ حضور کے طریقے سے جہاں آپ کے قدم بہکے کہ نہیں میں اللہ کی عبادت ایسے نہیں کروں گی، خدا میں اللہ ہی کو مانوں گی لیکن عبادت میں اپنی مرضی سے کروں گی، تو پھر وہ اسلام سے ہٹ گئی، وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئی۔ جیسا حضور نے طریقہ بتایا ہے ویسے ہی عبادت کرنا ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ایمان کے بعد سب سے پہلی عبادت جو ہم پر فرض ہوئی، بنیاد جو ہے اسلام کی جو بنیاد ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے نا، نماز ہے نا۔ اور پوری دنیا میں چاہے عورتیں پڑھی لکھی ہو، چاہے کم پڑھی لکھی ہو، چاہے وہ بڑی دیندار ہو، چاہے دنیا دار ہو، الحمدللہ مسلمان عورتیں زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں نماز پڑھتی ہیں۔ سال میں ایک بار پڑھیں گی مگر نماز پڑھیں گی۔ تو جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، کن شرائط پر پڑھنا ہے، آپ کیا کر رہے ہو تو نماز نہیں ہو رہی ہے، اب یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کی جتنی بھی ایج ہے، جتنی بھی عمر ہے، اب آپ یہاں پر اپنے پچھلی جتنی نمازیں آپ نے پڑھی، جتنی بھی نمازیں، اب جو طریقے ہم بتانے لگے حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بہار شریعت کے مسئلے سے، ان کے دادا حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی فقہ کی بہار شریعت، وہ ان کے ہی خاندان کی، یہ ان کے ہی خاندان کی ہے، ان کے ہی خاندان کے بزرگ حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت لکھی جو اردو زبان میں فقہ حنفی کی سب سے معتبر کتاب ہے۔ اب میں اس کتاب سے آپ کو مسئلے بتانے لگی ہوں تو برائے مہربانی غور سے سننا، اور ہم جو مسئلے بتانے جا رہے ہیں اگر آپ اس کے خلاف کر رہی ہیں تو اپنی نمازوں کو اور وضو کو ٹھیک کر لو، ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے پاکیزگی۔ نماز کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ پاکیزگی۔ پاکیزگی کا مطلب کیا؟ اگر آپ کا جسم پاک نہیں ہے، آپ کو پیریڈ آ گیا یا آپ کو بچہ پیدا ہوا، آپ نفاس میں ہو یا جنابت کا معاملہ پیش آیا، بغیر غسل کے آپ نماز پڑھ سکتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ جسم ناپاک ہے نا۔ نماز کے لیے پہلی شرط ہے پاکیزگی۔ پاکیزگی کے لیے 3 قاعدے ہیں۔ پہلا